پھر فرمایا والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ جائیں پیچھے، یعنی بیوی پیچھے رہ گئی، تو وہ کیا کریں؟ وصیۃ لازواجہم، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جائیں. کس بات کی؟ متاعن، فائدہ اٹھانے کی، الی الحول، 1 سال تک، کہ عورت 1 سال تک اسی گھر میں رہ سکتی ہے، غیر اخراج، بغیر نکالے. فإن خرجنا، پھر اگر وہ خود چلی جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن، اس معاملے میں جو وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں، فی انفسہن من معروف، معروف طریقے سے، یعنی اپنے بارے میں معروف طریقے سے پھر اگر کوئی وہ فیصلہ کرے تو ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت میراث سے منسوخ ہو گئی، کہ جب عورت کو وراثت میں حصہ دے دیا گیا تو پھر 1 سال اسی گھر میں رہنے کی جو سہولت تھی وہ لازم نہ رہی، پھر 4 مہینے 10 دن تک وہ وہاں رہ سکتی ہے. اور بعض کا خیال ہے کہ نہیں، 4 مہینے 10 دن تو اس کی عدت ہے، اور مزید سال تک، یعنی ایک شوہر کی وفات کے 1 سال بعد تک عورت جس گھر میں رہتی رہی ہے اس کو رہنے دیا جائے، اس کو اس سے نکالا نہ جائے، اور شوہر جانے سے پہلے اگر ضروری سمجھے تو اپنی بیوی کی خاطر یہ وصیت کر لیں، اور باقی ورثاء جو ہیں وہ اس وصیت کو آنر دیں. یہاں بھی عورت کے حقوق کو ایک طرح سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اب یہاں یہ تو وصیت شوہر کر سکتا ہے کہ بیوی گھر سے نہ نکلے، گھر میں رہنے دیا جائے. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، شوہر بیمار ہو گیا، اس کو پتا ہے کہ میں نہیں بچ سکتا، بعض بیماریاں ایسے تھیں کینسر وغیرہ، ڈاکٹر پہلے سے ہی بتا دیتے بھی اس سے زیادہ نہیں جی سکتے. تو ایسے زندگی اللہ کے ہاتھ میں، کئی لوگ ان مدتوں سے بہت آگے تک بھی جیتے ہیں. لیکن اگر انسان کو ایک گمان ہو کہ نہیں رہ سکتا میں زندہ، اور اس کو نظر آ رہا ہو کہ وہ بیوی میری وفات کے بعد اس گھر میں رہ نہیں سکے گی، ایسا اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، اب اس صورت میں وہ اپنی ماں کو، اپنے بھائیوں کو، یا اور جو وارث ہیں ان کو وہ تلقین کر سکتا ہے کہ دیکھو بچے چھوٹے ہیں، فلاں بچہ اس کلاس میں ہے، فلاں معاملہ ایسا ہے، تو تم اس پر مزید احسان کرنا اور اتنا عرصہ تک اسے یہیں رہنے دینا، اس گھر کو تقسیم نہ کرنا، بیچنا نہیں، وغیرہ وغیرہ. ہاں؟ لیکن یہ مدت بھی کتنی ہوگی؟ 1 سال تک کی، اس سے زیادہ نہیں. تو 2 صورتیں، ایک تو اس آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا تو اس صورت میں 4 مہینے 10 دن والی بات ہی رہے گی، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کو منسوخ نہ سمجھا جائے تو ایسی صورت میں یعنی عورت کے لیے شوہر 1 سال کی وصیت کر سکتا ہے کہ اسے گھر سے نہ نکالا جائے. فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو جن کو وصیت کی تھی اس کے شوہر نے، ان پر کوئی گناہ نہیں. فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے جس نے یہ احکام تمہیں دیے ہیں. اب یہاں پر ایک بات ہے کہ شوہر یہ پابندی تو بیوی پہ لگا سکتا کہ بھلی عورت تم 1 سال یہیں رہنا، لیکن یہ نہیں لگا سکتا کہ تم دوسری شادی نہ کرنا. کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ وعدہ نہیں لے سکتا. کیوں؟ ایسی کوئی وصیت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی میرے بعد شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اس کو اللہ نے حق دیا ہے. یہ الگ اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن قانونی طور پر کوئی شوہر اپنی بیوی کو پابند نہیں کر سکتا. اچھا ایک بات آپ نے محسوس کی، ساری باتیں عورتوں سے متعلق زیادہ ہیں، یعنی عورت کے حقوق کو یہاں پر کتنا پروٹیکٹ کیا گیا ان سارے معاملات میں. مرد کو تو صرف اختیار دے دیا گیا نا طلاق اور نکاح کا، لیکن عورت کو سارے لگتا ہے حقوق دے دیے گئے. دین نہ پڑھے تو پھر حال تو برا ہونا ہی ہے. جب ہم دین کو الگ چھوڑ کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر تو یہ سب ہوگا. اس موقع مجھے وہ بات یاد آ رہی کہ ایک فرانسیسی
کوئی تھا جس نے قرآن کا ترجمہ کیا تھا، نام مجھے یاد نہیں. اس نے کہا اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، وہ تو نہیں مانتے نا اللہ کی، تو میں یقینی طور پہ کہہ سکتا تھا کہ اس کتاب کا رائٹر کو عورت ہے، جس میں عورت کے اتنے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ پھر بھی عورتیں شکوہ نہیں چھوڑتی، اور پھر بھی ان کی کمپلینٹس ختم نہیں ہوتی کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، دین سے ہمیں کیا ملا ہے. وہ سمجھتی کہ دین میں عورت پر بڑا جبر کیا گیا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع ہے، فائدہ اٹھانا ہے، متاع طلاق ہے. اب وہ جو پیچھے میں نے متاع طلاق کی بات کی تھی نا، وہ یہاں پر اب جنرلی سب طلاق یافتہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. متاع طلاق ایک تو کس صورت میں ہے؟ جب عورت کا مہر مقرر نہ ہو، رخصتی بھی نہ ہو اور طلاق ہو جائے. اور ان جنرل سب طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع طلاق بھی ہے. کتنا بالمعروف بھلے طریقے سے. اور یہ کب ہے؟ رخصتی کے موقع پر، عورت کو گھر سے نکالتے ہوئے. ساری زندگی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا کیا خیال ہے کہ مرد کو پابند کیا جائے، ایسے قانون بنواتے ہیں کہ جس میں ساری زندگی وہ اس کو جیب خرچ بھیجتا رہے. حقا علی المتقین، لیکن یہاں پر متقین پہ حق ہے بس ایک دفعہ متاع طلاق دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. یہاں کیا فرمایا؟ حقا علی المتقین، پھر تقوی کی بات ہے. آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. فإنہن عندکم اوان، کیونکہ وہ تمہارے پاس ایک طرح سے قیدی کی طرح ہے، یعنی وہ قید نکاح میں آ گئی ہے نا، اب اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی، اس لیے تم ان کے ساتھ معاملے میں کوئی زیادتی نہ کرنا. اور پھر یہاں تقویٰ کی بات ہوئی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں حقوق دینے کا معاملہ محض قانون کے دائرے میں نہیں، بلکہ اس کے لیے باہر کی فورس سے زیادہ اندر کی طاقت کو استعمال کرنے کو کہا گیا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اندر کا زور، اندر کے زور پہ کام کرو، باہر کے زور پہ نہیں. باہر کا زور کیا ہوتا ہے؟ قانون کا زور، ٹھیک ہے نا، قانونی زور سے، قانونی طریقوں سے. یعنی آپ دیکھیے کہ دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں کسی کو حق دلوانے کے، ایک ہے خدا کا خوف اور ایک ہے قانون کا خوف. تبھی لوگ سیدھے رہتے ہیں نا. اب یہاں پر اگر خدا کا خوف نہیں بھی لوگوں میں تو قانون کا خوف تو ہے نا. یعنی اس ملک میں رہتے ہوئے قانون کا خوف تو ہے نا مردوں کو، کہ نہیں؟ بہت زیادہ ہے. اور اگر اللہ کا ڈر زیادہ ہو جائے تو کتنا اچھا ہو. اور بیرونی طاقتیں عموماً اصلاح نہیں کرتی، بگاڑ زیادہ ہو جاتے ہیں ان طاقتوں سے. عورت کو ابیوز ہونے سے روکنے کے لیے جو چیز بتائی گئی وہ صرف بیرونی طاقت نہیں، قانون کی طاقت نہیں. کیونکہ قانون کی طاقت سے آپ ایک حد کے اندر کسی کو فورس کر سکتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ بار بار یہاں اندر کی طاقت کی بات ہے، اور وہ ہے تقویٰ. بہرحال اصل چیز یہی ہے کہ انسان اگر خدا سے ڈرے اور دوسروں پر زیادتی نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ تبھی حالات درست ہو سکتے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات. آیات سے مراد یہاں کیا ہے؟ احکامات. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل مند بنو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عقل مند بننے کے لیے کیا چاہیے؟ آیات کا علم. تو عقل کا بھی صحیح استعمال. دنیا میں سب سے طاقتور مشین اگر نون ورلڈ میں کہیں ہے تو وہ انسان کا دماغ ہے، جس کو چلانے کے لیے 1 بلین واٹ کی بجلی چاہیے، اور پھر بھی وہ پوری طرح فنکشن نہیں کر سکتا.
تو کس طرح آٹومیٹک مشین اللہ نے آپ کو دی ہے جس پہ آپ کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا. اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے خدا کا خوف چاہیے اور اس کتاب کا علم چاہیے. ورنہ انسان جب تخریب کاری پہ اترتا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتا ہے تو پھر تو شیطان کو بھی شرما دیتا ہے. اگر ضد ہی آپس میں پڑ جائے اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے پہ تل جائے تو الٹیمیٹ تباہی تو اپنی ہی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ جو کسی کو نقصان دیتا ہے وہ خود پکڑ میں آتا ہے. تو آخری بات کے طور پر یہ کہنا چاہوں گی کہ چونکہ یہ آیات یا یہ چیپٹر، یہ ٹاپک یہاں مکمل ہو گیا، تو بنیادی طور پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھریلو زندگی کو خوشگوار کب بنا سکتے ہیں، معاشرتی زندگی کو خوشگوار کب بنا سکتے ہیں، جب ایک طرف ہمارے اندر شکر ہو، دوسری طرف ہمارا اپنے رب کے ساتھ معاملہ درست ہو، اور تیسری طرف صبر کے ساتھ ہم چلتے جائیں. تو یہ ایک نظم لکھی ہے بٹوین یو اینڈ گاڈ. People are often unreasonable, illogical, and self-centered. Forgive them anyway. If you're kind, people may accuse you of selfish motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some false friends and true enemies. Succeed anyway. If you're honest and frank, people may cheat you. Be honest and frank anyway. What you spend years building, someone could destroy overnight. Build anyway. If you find serenity and happiness, people may be jealous. Be happy anyway. The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have, and it may never be enough. Give the world the best you've got anyway. You see, in the end, it is between you and God. It was never between you and them anyway. یعنی انسان کا معاملہ بظاہر انسان سے نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ سے ہے. یہ آپ ہی میں سے کسی نے نظم لکھی ہے. تھینک یو اللہ. Even though I clutch my blanket and growl when the alarm rings, thank you, Allah, that I can hear. There are many who are deaf. Even though I keep my eyes closed against the morning light as long as possible, thank you, Allah, that I can see. Many are blind. Even though I huddle in my bed and put off rising, thank you, Lord, that I have strength to rise. There are many who are bedridden. Even though the first hour of my day is hectic, when socks are lost, toast is burnt, and tempers are short, my children are so loud. Thank you, Allah, for my family. There are many who are lonely. Even though a breakfast table never looks like the pictures in magazines, and the menu is at times balanced, thank you, Allah, for the food we have. There are many who are hungry. Even though the routine of my job is often monotonous, thank you, Allah, for the opportunity to work. There are many who have no job. Even though I grumble and bemoan my fate from day to day, and wish my circumstances were not so modest, thank you, Allah, for life. If we can pass this on to most people we know, it might just help a bit to make this world a better place to live in. عموماً انسان اپنی زندگی پہ کوڑتا رہتا ہے، گھر میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بچے تنگ کرتے ہیں، شوہر ایسا ہے، رشتہ دار ایسے ہیں، فلاں ایسا ہے، اور یہ شکایات لامتناہی اینڈ لیس ہے. لیکن اگر انسان ان کو اگنور کر کے ان سب چیزوں پہ نظر رکھے جو اس کو ملا ہوا ہے تو انسان کی زندگی میں بہت کچھ سکون آ سکتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ شکر گزار رہیں اور لوگوں کے ری ایکشن کی پرواہ نہ کریں. اپنی طرف سے جو بھلائی جس چیز کو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.